کیا یہ انگوٹھی پہننے سے نماز اور وضو دونوں ہو جاتے ہیں؟ اگر ہو جاتے ہیں کہ یہ پہننا جائز ہے مرد کو؟ یہ جو علی بھائی آپ نے بھی سوال کیا کہ انگوٹھی پہننا جائز ہے اور کیا اس سے وضو اور نماز ہو جاتی ہے، سب سے پہلے مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا یہ جائز ہے، باقی چھلا، اسی طرح لوہے کی انگوٹھی اور بغیر نگ والی انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی، یہ سب پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ ایک بار ایک صحابی رسول نے سونے کی انگوٹھی پہنی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کو اتار دو اور تو نے یہ جہنم کا انگارہ پہنا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صحابی رسول نے اسی وقت انگوٹھی کو اتارا اور ادھر پھینک دیا، تو اس انگوٹھی کو اٹھایا بھی نہیں۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ اس کو اٹھا لو اور گھر جا کے اسے کوئی اشیاء اور خرید لینا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا میں اس کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ یہ تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایمان اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اتنے انداز سے ماننا۔ لیکن آج ہم ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ جناب والا چھلے نہیں پہننے، اسی طرح بغیر نگ والی انگوٹھی نہیں پہننی، تو ہم کہتے ہیں جی فلاں بابے کی ہے تو فلاں بابے کی، اور بھائی بابا جان کچھ نہیں لگتے۔ دین اسلام میں فقط انگوٹھی پہننا اور وہ بھی 4.25 ماشے کی جائز ہے، نگ والی انگوٹھی، اس کے علاوہ اور انگوٹھی نہیں پہن سکتے۔ اسی طرح یعنی کہ اس سے آپ نے پوچھا کہ وضو اور نماز ہو جاتی ہے، تو وضو اس وقت جائز ہے کہ آپ نے اگر مثال کے طور پہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اگر تو اس کو ہلا کے نیچے پانی بہہ گیا تو اس سے آپ کا وضو ہو گیا۔ اگر آپ نے اتنی تنگ انگوٹھی ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں بہے گا تو اب اس کا اتارنا ضروری ہے، فرض ہے، تو اس کو اتار کر دھونا یعنی کہ یہ بازو دھونا یہ فرض ہے۔ ہاں اسی طرح اگر اتنی یعنی کھلی ہے کہ اس کو بغیر ہلائے بھی پانی پہنچ گیا تو یہ آپ کا وضو ہو جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ جب وضو کرے تو بندہ انگوٹھی کو اتار لے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جو انگلیوں کے درمیان والا حصہ ہے نا، تو اس میں بھی پانی پہنچانا فرض ہے، کہ اگر اس کے اندر پانی نہیں پہنچائیں گے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، جب ہمارا وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگا۔ تو یہ تھے ہمارے وضو کے پہلے 2 فرض جو ہم نے آج الحمدللہ کمپلیٹ کر لیے۔ کل انشاءاللہ ہم سر کے مسح کے بارے میں انشاءاللہ چلیں گے آگے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔